أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من قرأ القرآن وأقرأ۔ محترم حضرات اور معزز سامعین، اس وقت یہاں آ کر بچوں کا جائزہ لیا اور یہ جائزہ لینے کے بعد انتہائی خوشی ہوئی اس بات سے کہ ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ دار حضرات کو اس بات کی فکر ہے اور طلب ہے کہ بچے قرآن کریم کو عمدہ سے عمدہ انداز کے اندر پڑھیں، اور جو مختصر اور بہت ضروری قواعد ہیں جو ہر قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بچوں کو یاد کرائے جا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی بالکل ابتدائی چونکہ مراحل ہیں، جیسے جیسے اس کے اوپر محنتیں کی جائیں گی انشاءاللہ اور اس کے بہترین نتائج اور فائدے ظاہر ہوں گے۔ تو بچوں، آپ بھی کوشش یہ کریں کہ جس طریقے سے آپ کے اساتذہ آپ کو قرآن کریم پڑھانے کی مشق کرا رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، آپ اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو قواعد آپ کو یاد کرائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے یہ قواعد ہیں، ابھی تک تو آپ لوگ ان کو اتنا زیادہ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن آج آپ کو ایک اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنے اہم اور ضروری ہیں کہ باقاعدہ یہ بھی پوچھے جاتے ہیں، سوالات ان کے بارے میں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان قواعد کو بہت سمجھ کر کے یاد کریں، خوب اچھی طریقے سے ان کو رٹ بھی لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ بھی لیجئے کہ کون سا قاعدہ کہاں پر پایا جا رہا ہے اور اس کو ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے قرآن کریم کے اوپر محنت کریں گے اور اس کے اوپر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں بھی خود کتنا لطف آئے گا۔ ہمارے یہاں ہردوئی کے اندر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جب بھی کوئی طالب علم قرآن پاک سناتا تو وہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک فرض کے درجے میں ہے، جیسا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تلاوت کرنے سے پہلے، اسی طریقے سے وہاں پر تلاوت کے 3 اہم فائدے اور 2 اہم آداب سنانے ضروری ہیں۔ ہر طالب علم پہلے تلاوت کے 3 اہم فائدے سنائے گا۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب یہ 3 فائدے سنانا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ جب طالب علم قرآن پاک سنائے یا پڑھے تو کم سے کم ان کا لحاظ کرے اور سوچے کہ یہ فائدے مجھ کو حاصل ہوں گے۔ اور 2 اہم آداب بھی سنائے جاتے ہیں۔ 2 اہم آداب کیا؟ کہ پڑھنے والا دل میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سناؤ کیسا پڑھتے ہو، اس لیے انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ قرآن کریم پڑھے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ خیال کریں کہ یہ اللہ کا احکم الحاکمین کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس لیے انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ سنیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا کلام ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا تصور اور ذہن میں لا کر جب ہم پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا۔ تو اب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھ کو اس بات سے کہ اتنی محنت یہاں بچوں کے اوپر کی جا رہی ہے، اور ایک ایک بچے کے اوپر یہ قواعد یاد کرانا اور اس کے مطابق پڑھنا یہ بہت بڑی چیز ہے بچوں۔ تو
تو اس لیے آپ لوگوں کو بہت ہی محنت کے ساتھ میں بہت اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہر طالب علم یہ سوچے کہ مجھے اچھے سے اچھا قرآن پاک پڑھنا ہے۔ صرف ایک مزاج ہوتا ہے بچوں کا کہ صاحب وہ مقابلہ کرتے ہیں جلدی پڑھنے میں، تو کہ ہمارا قرآن پاک جلدی مکمل ہو جائے، حفظ کا، ناظرے کا، لیکن اچھا پڑھنے کی طرف جیسی محنت اور کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے اس کے اوپر بھی بہت محنت کرنی ہے کہ ہم زیادہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمدہ سے عمدہ پڑھیں اور بہترین ہمارے یاد ہو۔ تو جس طریقے سے یہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانے کی مشق اور محنت ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اب ایک اور اگلا قدم شاید ہوگا سلسلہ یہاں پر، امید یہی ہے، بس وہ تو بھی ایک چیز کے اوپر صرف یہ جانچ کی گئی ہے کہ دعائیں اور سنتیں یاد کرانے کا، کہ بچوں کو دعائیں اور سنتیں بھی یاد کرائی جائیں۔ مختلف اوقات کی جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دعائیں ثابت ہیں کہ آپ کپڑا پہنتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے، آپ سوتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے، گھر سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے۔ تو مختلف اوقات کی، مختلف جگہوں کی جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، بچوں ان دعاؤں کو بھی بڑے اہتمام سے یاد کرو، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرو، اور باقاعدہ طور پر جس وقت کی جو دعا ہے اپنا معمول بناؤ کہ وہ دعا اس وقت میں ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پوچھا جائے ایک دم اچانک کہ فلاں چیز کی دعا کیا ہے تو یاد نہیں ہوتی، لیکن اگر عملی طور پر اس کو آدمی معمول بنا لے تو جب آدمی وہ کام کرتا ہے وہ دعا زبان کے اوپر خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اپنا مزاج بنا لیں کہ ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں ہمیں یاد کرنی ہے اور سنت کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے نوازیں گے، اور آپ اپنی زندگی کے اندر خود کتنی ترقی محسوس کریں گے۔ اور جس ادارے کے اندر بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر محنت کی جاتی ہے، قرآن کریم کے حقوق کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس مدرسے کے اندر بھی کس طرح سے خیر و برکت نازل کرتے ہیں، اس کے لیے کیسے اسباب مہیا ہوتے ہیں ترقی کے، آدمی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو بس بچوں، بہت مختصر طور پر یہ باتیں چند عرض کی گئی ہیں کہ آپ کو یہ نمونے کے طور پر آج دکھایا گیا ہے۔ اب آگے مستقل طور پر آپ کو اسی طریقے سے محنت کرنی ہے اور بہت اچھے انداز میں قواعد کو یاد کر کے اس کے مطابق پڑھنا بھی ہے، اور دعائیں اور سنتیں بھی خوب اچھی طریقے سے یاد کرنی ہیں۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔